بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام انسان کے بنیادی حقوق، سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ۔ یہ تقریر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے روڑی کلب لاہور میں کی۔ بنیادی حقوق کوئی نیا تصور نہیں۔ جہاں تک ہم مسلمانوں کا تعلق ہے، انسان کے بنیادی حقوق کا تصور ہمارے لیے کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہ میں ان حقوق کی تاریخ UN کے چارٹر سے شروع ہوتی ہو یا انگلستان کے میگنا کارٹا سے اس کا آغاز ہوا ہو، لیکن ہمارے لیے اس تصور کا آغاز بہت پہلے سے ہے۔ اس موقع پر میں انسان کے بنیادی حقوق پر روشنی ڈالنے سے پہلے مختصر طور پر یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے تصور کا آغاز کیوں کر ہوا۔ بنیادی حقوق کا سوال کیوں؟ در حقیقت یہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ دنیا میں ایک انسان ہی ایسا ہے جس کے بارے میں خود انسانوں ہی کے درمیان بار بار یہ سوال پیدا ہوتا رہا ہے کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ انسان کے سوا دوسری مخلوقات جو اس کائنات میں بس رہی ہیں، ان کے حقوق خود فطرت نے دیے ہیں اور آپ سے آپ انہیں مل رہے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ اس کے لیے سوچ بچار کریں۔ لیکن صرف انسان وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اور اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے حقوق متعین کیے جائیں۔ اتنی عجیب بات ہے کہ اس کائنات کی کوئی جنس ایسی نہیں ہے جو اپنی جنس کے افراد سے وہ معاملہ کر رہی ہو جو انسان اپنے ہم جنس افراد سے کر رہا ہے، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی کوئی نوع ایسی نہیں جو کسی دوسری نوع کے حیوانات پر بھی محض لطف و لذت کے لیے یا ان پر حکمران بننے کے لیے حملہ آور ہوتی ہو۔ قانون فطرت نے ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے لیے اگر غذا بنایا ہے تو وہ صرف غذا کی حد تک ہی اس پر دست درازی کرتا ہے۔ کوئی درندہ ایسا نہیں ہے جو غذائی ضرورت کے بغیر یا اس ضرورت کے پورا ہو جانے کے بعد بلا وجہ جانوروں کو مارتا چلا جاتا ہو۔ خود اپنے ہم جنسوں کے ساتھ نوع حیوانی کا وہ سلوک نہیں ہے جو انسان کا اپنے افراد کے ساتھ ہے۔ یہ غالباً اس فضل و شرف کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت اور قوت ایجاد کا کرشمہ ہے کہ انسان نے دنیا میں یہ غیر معمولی روش اختیار کر رکھی ہے۔ شیروں نے آج تک کوئی فوج تیار نہیں کی، کسی کتے نے آج تک دوسرے کتوں کو غلام نہیں بنایا، کسی مینڈک نے دوسرے مینڈک کی زبان بندی نہ کی۔ یہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر جب اس کی دی ہوئی قوتوں سے کام لینا شروع کیا تو اپنی جنس پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب سے انسان زمین پر موجود ہے، اس وقت سے آج تک تمام حیوانات نے اتنے انسانوں کی جان نہیں لی ہے جتنی انسانوں نے صرف دوسری جنگ عظیم میں انسانوں کی جان لی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو فی الواقع دوسرے انسانوں کے بنیادی حقوق کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس نے انسان کی رہنمائی اس باب میں کی ہے اور اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانی حقوق کی واقفیت بام پہنچائی ہے۔ در حقیقت انسانی حقوق متعین کرنے والا انسان کا خالق ہی ہو سکتا ہے، چنانچہ اس خالق نے انسان کے حقوق نہایت تفصیل سے بتائے ہیں۔ دور حاضر میں انسانی حقوق کے شعور کا ارتقاء مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انسانی حقوق انسانی کے اسلامی منشور کے نکات پر گفتگو کرنے سے قبل دور حاضر میں انسانی حقوق کے شعور کی ارتقائی تاریخ پر اجمالی نظر ڈالی جائے۔ نمبر 1، انگلستان میں کنگ جان نے 1215 میں جو میگنا کارٹا جاری کیا وہ دراصل اس کے امراء بیرون کے دباؤ کے نتیجہ تھا۔ اس کی حیثیت بادشاہ اور امراء کے درمیان ایک قرارداد کی سی تھی اور زیادہ تر امرائی کے مفاد میں وہ مرتب کیا گیا تھا۔ عوام الناس کے حقوق کا اس میں کوئی سوال نہ تھا۔ بعد کے لوگوں نے اس کے اندر وہ معنی پڑھے جو اس کے اصل لکھنے والوں کے سامنے بیان ہوتے تو وہ حیران رہ جاتے۔ 17ویں صدی کے قانون پیشہ لوگوں نے اس میں یہ پڑھا کہ تحقیق جرم روبروئے مجلس قضا، ٹرائل بائی جوری، حبس بے جا کے خلاف داد رسی، رائٹ آف ہیبیس کارپس اور ٹیکس لگانے کے اختیارات پر کنٹرول کے حقوق انگلینڈ کے باشندوں کو اس میں دیے گئے ہیں۔ ٹام پین 1737 تا 1809 کے پمفلٹ حقوق انسانی رائٹس آف مین نے اہل مغرب کے خیالات پر بہت بڑا انقلابی اثر ڈالا، اور اسی کے پمفلٹ
1791 نے مغربی ممالک میں حقوق انسانی کے تصور کی عام اشاعت کی۔ یہ شخص الہامی مذہب کا قائل نہ تھا، اور ویسے بھی وہ دور الہامی مذہب سے بغاوت کا دور تھا، اس لیے مغربی عوام نے یہ سمجھا کہ الہامی مذہب حقوق انسانی کے تصور سے خالی ہے۔ نمبر 3، انقلاب فرانس کی داستان کا اہم ترین ورک منشور حقوق انسانی ڈکلریشن آف مین رائٹ آف ہے، جو 1779 میں نمودار ہوا۔ یہ 18ویں صدی کے اجتماعی فلسفے اور خصوصاً روسو کے نظریہ معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا ثمر تھا۔ اس میں قوم کی حاکمیت، آزادی، مساوات اور ملکیت کے فطری حقوق کا اثبات کیا گیا تھا۔ اس میں ووٹ کے حق، قانون سازی اور ٹیکس عائد کرنے کے اختیارات پر رائے عامہ کے کنٹرول، تحقیق جرم، روبرو ایک مجلس قضا، ٹرائل بائی جیوری وغیرہ کا اثبات کیا گیا۔ اس منشور حقوق انسانی کو فرانس کی دستور ساز اسمبلی نے انقلاب فرانس کے عہد میں اس غرض کے لیے مرتب کیا تھا کہ جب دستور بنایا جائے تو اس وقت اسے اس کے آغاز میں درج کیا جائے اور دستور میں اس کی اسپرٹ کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 4، امریکہ USA کی 10 ترامیم میں بڑی حد تک وہ تمام حقوق گنوائے گئے ہیں جو برطانوی فلسفہ جمہوریت پر مبنی ہو سکتے تھے۔ نمبر 5، انسانی حقوق و فرائض کا وہ منشور بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے جسے بگوٹا کانفرنس میں امریکی ریاستوں نے 1948 میں منظور کیا۔ نمبر 6، پھر جمہوری فلسفہ کے تحت UNO نے تدریجاً بہت سے مثبت اور بہت سے تحفظاتی حقوق کے متعلق قراردادیں پاس کیں اور بالآخر عالمی منشور حقوق انسانی منظر عام پر آیا۔ دسمبر 1946 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں انسانوں کی نسل کشی جینوسائیڈ کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ایک جرم قرار دیا گیا۔ پھر دسمبر 1948 میں نسل کشی کے انسداد اور سزا دہی کے لیے ایک قرارداد پاس کی گئی اور 12 جنوری 1951 کو اس کا آغاز ہوا۔ اس میں نسل کشی کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ حسب ذیل افعال میں سے کوئی فعل اس غرض سے کرنا کہ کسی قوم، نسل یا اخلاقی گروہ یا اس کے حصے کو فنا کرایا جائے۔ نمبر 1، ایسے کسی گروہ کے افراد کو قتل کرنا۔ نمبر 2، انہیں شدید نوعیت کا جسمانی یا ذہنی ضرر پہنچانا۔ نمبر 3، اس گروہ پر بلا ارادہ زندگی کے ایسے احوال کو مسلط کرنا جو اس کی جسمانی بقا کے لیے کلاً یا جزاً تباہ کن ہو۔ نمبر 4، اس گروہ میں سلسلہ تولید کو روکنے کے لیے جبری اقدامات کرنا۔ نمبر 5، جبری طور پر اس گروہ کی اولادوں کو کسی دوسرے گروہ کی طرف منتقل کرنا۔ 10 دسمبر 1948 کو جو عالمی منشور حقوق انسانی پاس کیا گیا تھا اس کے دیباچے میں من جملہ دوسرے عزائم کے ایک یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ بنیادی انسانی حقوق میں فرد انسانی کی عزت و اہمیت میں مردوں اور عورتوں کے مساویانہ حقوق میں اعتقاد کو موثق بنانے کے لیے نیز اس میں اقوام متحدہ کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ انسانی حقوق کا احترام قائم کرنے اور نسل و صنف یا زبان و مذہب کا امتیاز کیے بغیر تمام انسانوں کو بنیادی آزادیاں دلوانے کے کام میں بین الاقوامی تعاون کا حصول۔ اسی طرح دفعہ 55 میں اقوام متحدہ کا یہ منشور کہتا ہے، مجلس اقوام متحدہ انسانی حقوق اور سب کے لیے اساسی آزادیوں کے عالمگیر احترام اور ان کی نگہداشت میں اضافہ کرے گی۔ اس پورے منشور کے کسی جز سے کوئی اختلاف کسی بھی قوم کے نمائندوں نے نہیں کیا۔ اختلاف نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ صرف عام اصولوں کا اعلان و اظہار تھا، کسی نوعیت کی پابندی کسی پر عائد نہ ہوتی تھی۔ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کی بنا پر دستخط کرنے والی تمام حکومتیں اس کی پابندی پر مجبور ہوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ان پر قانونی وجوب عائد ہوتا ہو۔ اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک معیار ہے جس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بھی بعض ملکوں نے اس کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ دینے سے اجتناب کیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس منشور کے عین سائے میں انسانیت کے بالکل ابتدائی حقوق کا قتل عام دنیا میں ہو رہا ہے اور خود مہذب ترین اور سرکردہ ممالک کے اپنے ہاں ہو رہا ہے اور جو اسے پاس کروانے والے تھے۔ اس
مختصراً بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اول تو مغربی دنیا میں انسانی حقوق کا تصور ہی 2-3 صدیوں سے پہلے اپنی کوئی تاریخ نہیں رکھتا۔ دوسرے، اگر آج ان حقوق کا ذکر کیا بھی جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سند، اتھارٹی اور کوئی قوت نافذہ سینکشن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف خوشنما خواہشات ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے حقوق انسان کا جو منشور قرآن میں دیا اور جس کا خلاصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر نشر فرمایا، وہ اس سے قدیم تر بھی ہے اور ملت اسلام کے لیے اعتقاد، اخلاق اور مذہب کی حیثیت سے واجب الاتباع بھی۔ پھر ان حقوق کو عملاً قائم کرنے کی بے مثل نظیریں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے نچوڑی ہیں۔ ان حقوق کا مختصر تذکرہ کرتا ہوں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ حرمت جان یا جینے کا حق۔ قرآن مجید میں دنیا کے سب سے پہلے واقع قتل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا اولین سانحہ تھا جس میں ایک انسان نے دوسرے انسان کی جان لی۔ اس وقت پہلی مرتبہ یہ ضرورت پیش آئی کہ انسان کو انسانی جان کا احترام سکھایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ ہر انسان جینے کا حق رکھتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ سورہ مائدہ۔ جس نے کسی متنفس کو بغیر اس کے کہ اس نے قتل نفس کا ارتکاب کیا ہو یا زمین میں فساد انگیزی کی ہو قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ رکھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اس آیت میں قرآن کریم نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانی دنیا کا قتل بتایا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ٹھہرایا ہے۔ احیاء کے معنی ہے زندہ کرنا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کسی شخص نے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے کوشش کی، اس نے انسان کو زندہ کرنے کا کام کیا، یہ کوشش اتنی بڑی نیکی ہے کہ اسے ساری انسانیت کے زندہ کرنے کے برابر ٹھہرایا گیا۔ اس اصول سے صرف 2 حالتیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص قتل کا مرتکب ہو اور اسے قصاص کے طور پر قتل کیا جائے۔ دوسری یہ کہ کوئی شخص زمین میں فساد برپا کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ ان 2 حالتوں کے ماسوا انسانی جان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ مزید ملاحظہ ہو آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل۔ انسانی جان کے تحفظ کا یہ اصول اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے ابتدائی دور میں واضح کر دیا تھا۔ انسان کے بارے میں یہ خیال کرنا غلط ہے کہ وہ تاریکی میں پیدا ہوا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو قتل کرتے کرتے کسی مرحلے پر اس نے سوچا کہ انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال سراسر غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی پر مبنی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسانوں کی رہنمائی کی ہے اور اسی رہنمائی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس نے انسان کو انسانوں کے حقوق سے آشنا کیا۔ معذوروں اور کمزوروں کا تحفظ۔ دوسری بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہے، یہ کہ عورت، بچے، بوڑھے، زخمی اور بیمار کے اوپر کسی حال میں بھی دست اندازی جائز نہیں ہے، خواہ وہ اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہوں یا دشمن قوم سے، الا یہ کہ جنگ کی صورت میں یہ افراد خود برسر پیکار ہوں، ورنہ دوسری ہر صورت میں ان پر دست اندازی کی ممانعت ہے۔ یہ اصول اپنی قوم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ یہی اصول برتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی واضح ہدایت دی ہیں۔ خلفائے راشدین کا یہ حال تھا کہ جب دشمنوں سے مقابلے کے لیے فوجیں روانہ کرتے تو پوری فوج کو یہ صاف ہدایات دیتے تھے کہ دشمن پر حملے کی صورت میں کسی عورت، بچے، بوڑھے، زخمی اور بیمار پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ تحفظ ناموس خواتین۔ ایک اور اصولی حق جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے اور حدیث میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، یہ ہے کہ عورت کی عصمت ہر حال میں واجب الاحترام ہے۔ یعنی جنگ کے اندر دشمنوں کی عورتوں سے بھی اگر سابقہ پیش آئے تو کسی مسلمان سپاہی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالے۔
قرآن کے عروج سے بدکاری مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ کسی عورت سے کی جائے، قطع نظر اس سے کہ وہ عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم، اپنی قوم کی ہو یا غیر قوم کی، دوست ملک کی ہو یا دشمن ملک کی۔ معاشی تحفظ۔ ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ بھوکا آدمی ہر حالت میں اس کا مستحق ہے کہ اسے روٹی دی جائے، ننگا ہر حالت میں اس کا مستحق ہے کہ اسے کپڑا دیا جائے، زخمی اور بیمار آدمی ہر حالت میں اس کا مستحق ہے کہ اسے علاج کی سہولت فراہم کی جائے، قطع نظر اس سے کہ وہ بھوکا، ننگا، زخمی یا مریض شخص دشمن ہو یا دوست۔ یہ عمومی یونیورسل حقوق میں سے ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کریں گے۔ اگر دشمن قوم کا کوئی فرد ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا فرض ہوگا کہ اسے بھوکا ننگا نہ رہنے دیں، اور زخمی یا بیمار ہو تو اس کا علاج کرائیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم دونوں کا حق ہے۔ نیز آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عادلانہ طرز معاملہ۔ قرآن کریم کا یہ اٹل اصول ہے کہ انسان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے بھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت میں اسلام نے یہ اصول متعین کر دیا کہ انسان کے ساتھ، ایک فرد کے ساتھ بھی اور ایک قوم کے ساتھ بھی بہرحال انصاف کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اسلام کے نزدیک یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو ہم عدل و انصاف برتیں اور دشمنوں کے ساتھ اس اصول کو نظر انداز کر دیں۔ نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون۔ ایک اور اصول جو قرآن متعین کرتا ہے یہ ہے کہ نیکی اور حق رسانی کے معاملے میں ہر ایک کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور برائی اور ظلم کے معاملے میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ برائی خواہ بھائی کر رہا ہو تو بھی ہم اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور نیکی اگر دشمن بھی کر رہا ہو تو اس کی جانب دست تعاون بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ بر کے معنی صرف نیکی ہی نہیں بلکہ عربی زبان میں یہ لفظ حق رسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں کو حقوق دلوانے میں اور تقویٰ پرہیزگاری میں ہم ہر ایک کی مدد کریں۔ قرآن کا یہ مستقل اور دائمی اصول ہے۔ مساوات کا حقوق۔ ایک اور اصول جسے قرآن کریم نے بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان یکساں ہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو اخلاق کے اعتبار سے ہے۔ اس معاملے میں قرآن کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اس میں پہلی آیت بات یہ بتائی گئی ہے کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے ہیں۔ یہ مختلف نسلیں، مختلف رنگ، مختلف زبانیں در حقیقت انسانی دنیا کے لیے کوئی معقول وجہ تقسیم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی ہے کہ ہم نے قوموں کی یہ تقسیم صرف تعارف کے لیے کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک برادری، ایک قوم اور ایک قبیلے کو دوسرے پر کوئی فخر و فضیلت نہیں ہے۔ وہ اپنے حقوق تو بڑھا چڑھا کر رکھے اور دوسرے کے کم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی یہ تفریقیں کی ہیں، شکلیں ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہیں یا زبانیں ایک دوسرے سے الگ رکھی ہیں، تو یہ سب چیزیں فخر کے لیے نہیں ہیں بلکہ صرف اس لیے ہیں کہ بام تمیز پیدا کر سکیں۔ اگر تمام انسان یکساں ہوتے تو تمیز نہ کی جا سکتی۔ اس لحاظ سے یہ تقسیم فطری ہے، لیکن دوسروں کے حقوق مارنے اور بے جا امتیاز برتنے کے لیے نہیں ہے۔ عزت و افتخار کی بنیاد اخلاقی حالت پر ہے، اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد جو تقریر ارشاد فرمائی اس میں فرمایا
لا فضل لعربی علی عجمی ولا لا عجمی علی عربی ولا لا احمر علی اسود ولا لا اسود علی احمر الا بالتقوی ولا فضل للانساب۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، ما سوائے تقوی کے، اور نسبی بنیادوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی فضیلت دیانت اور تقوی پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص چاندی سے پیدا کیا گیا ہو اور کوئی پتھر سے اور کوئی مٹی سے، بلکہ سب انسان یکساں ہیں۔ نظام فرعونی کو قرآن نے جن وجود سے بادر قرار دیا ہے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم۔ بے شک فرعون ملک میں بڑا مغرور ہو گیا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ یعنی اسلام اس کا روادار نہیں کہ کسی معاشرے میں انسانوں کو فوقانی اور تختانی یا حکمرانی اور محکوم طبقوں میں بانٹا جائے۔ معصیت سے اجتناب کا حق۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ کسی شخص کو معصیت کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اور نہ کسی پر یہ واجب یا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اسے اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو وہ اطاعت کرے، اور قانون قرآن کے روح سے اگر کوئی افسر اسے اپنے ماتحت کو ناجائز کارروائیوں کا حکم دیتا ہے یا کسی پر بیجا دست درازی کا حکم دیتا ہے تو ماتحت کے لیے اس معاملے میں اپنے افسر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جن چیزوں کو خالق نے ناجائز ٹھہرایا ہے اور اپنی معصیت بتایا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ارتکاب کا کسی کو حکم دے۔ نہ حکم دینے والے کے لیے معصیت کا حکم دینا جائز ہے، اور نہ کسی دوسرے شخص کے لیے ایسے حکم کی تعمیل جائز ہے۔ ظالم کی اطاعت سے انکار کا حق۔ اسلام کا ایک عظیم الشان اصول یہ ہے کہ کسی ظالم کو اطاعت کا حق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام مقرر کیا اور فرمایا کہ جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ ومن ذریتی، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ عہد کا لفظ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ انگریزی زبان میں لیٹر آف اپوائنٹمنٹ کا مفہوم ہے، اردو میں پروانہ امر کہیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ ظالموں کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا پروانہ امر نہیں کہ وہ دوسرے سے اطاعت کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ظالم اس امر کا مستحق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا امام ہو۔ اگر ایسا شخص امام بن جائے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، اسے صرف برداشت کیا جائے گا۔ سیاسی کارفرمائی میں شرکت کا حق۔ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ایک بڑا حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد حکومت میں حصہ دار ہیں۔ تمام افراد کے مشورے سے حکومت ہونی چاہیے۔ قرآن نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں یعنی اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا۔ یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ ہم بعض افراد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو خلافت دیں گے۔ حکومت ایک فرد کی یا خاندان کی یا ایک طبقے کی نہیں بلکہ پوری ملت کی ہوگی، اور تمام افراد کے مشورے سے وجود میں آئے گی۔ قرآن کا ارشاد ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ مزید یہ صریح آیات سامنے رکھیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ نیز آیت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لیا کرو، یعنی حکومت آپس کے مشورے سے چلے گی۔ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاف الفاظ موجود ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر ان پر حکومت کرے۔ مسلمان راضی ہوں تو ان پر حکومت کی جا سکتی ہے، اور راضی نہ ہوں تو نہیں کی جا سکتی۔ اس حکم کے روح سے اسلام ایک جمہوری اور شورائی حکومت کا اصول قائم کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہماری بدقسمتی سے تاریخ کے ادوار میں ہمارے اوپر بادشاہیاں
مسلط رہی ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایسی بادشاہیوں کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ ہماری اپنی حماقتوں کا نتیجہ ہے۔ آزادی کا تحفظ۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ کسی انسان کی آزادی عدل کے بغیر سلب نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس کی روح سے عدل کا وہ تصور قائم ہوتا ہے جسے موجودہ اصطلاح میں باضابطہ عدالتی کارروائی جوڈیشل پروسیس کہتے ہیں۔ اسلام میں کسی آدمی کو سوائے حق کے نہیں پکڑا جا سکتا، یعنی کسی کی آزادی سلب کرنے کے لیے اس پر متعین الزام لگانا، کھلی عدالت میں اس پر مقدمہ چلانا اور اسے دفاع کا پورا موقع دینا، اس کے بغیر کسی کارروائی پر عدل کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل معمولی عقل، کامن سینس کا تقاضا ہے کہ ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اس امر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص کو پکڑا جائے اور اسے صفائی کا موقع دیے بغیر بند کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت اور عدلیہ کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنا قرآن نے واجب ٹھہرایا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ تحفظ ملکیت۔ ایک بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن واضح طور پر انفرادی ملکیت کا تصور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اگر قرآن و حدیث اور فقہ کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے مال کو کھانے کے کون سے طریقے باطل ہیں۔ اسلام نے ان طریقوں کو مبہم نہیں رکھا۔ اس اصول کے روح سے کسی آدمی سے ناجائز طریقے سے کوئی مال حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شخص کو یا کسی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون توڑ کر ان متعین شکلوں کے علاوہ جو خود اسلام نے واضح کر دی ہیں کسی کی ملکیت پر دست درازی کرے۔ عزت کا تحفظ۔ انسان کا یہ بھی بنیادی حق ہے کہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ سورہ حجرات میں اس حق کی پوری تفصیل موجود ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی برائی پیٹھ پیچھے بیان نہ کرو۔ یعنی جتنی شکلیں بھی انسان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی ہو سکتی ہیں ان سے منع کر دیا گیا۔ وضاحت سے کہہ دیا کہ انسان خواہ موجود ہو یا خواہ موجود نہ ہو اس کا نہ مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نہ برے القاب دیے جا سکتے ہیں، نہ اس کی برائی کی جا سکتی ہے۔ ہر شخص کا یہ قانونی حق ہے کہ کوئی اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے اور ہاتھ سے یا زبان سے اس پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ نجی زندگی کا تحفظ۔ اسلام کے بنیادی حقوق کی روح سے آدمی کو پرائیویسی یعنی نجی زندگی کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اس معاملے میں سورہ نور میں وضاحت بیان کر دی گئی ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو۔ سورہ حجرات میں فرمایا گیا لا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے گھر سے دوسرے آدمی کے گھر میں جھانکے۔ ایک شخص کو پورا آئینی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوسروں کے شور و شغب سے، دوسروں کی تاک جھانک سے اور دوسروں کی مداخلت سے محفوظ و معمون رہے۔ اس کی گھریلو بے تکلفی اور پردہ داری برقرار رہنی چاہیے۔ مزید برآں یہ کہ کسی شخص کو دوسرے کا خط اوپر سے نگاہ ڈال کر دیکھنے کا حق بھی نہیں ہے، کجا کہ اسے پڑھا جائے۔ اسلام انسان کی پرائیویسی کا پورا تحفظ کرتا ہے اور صاف ممانعت کرتا ہے کہ گھروں میں تاک جھانک نہ کی جائے اور کسی کی ڈاک نہ دیکھی جائے الا یہ کہ کسی شخص کے متعلق معتبر ذریعے سے یہ اطلاع مل جائے کہ وہ کوئی خطرناک کام کر رہا ہے، ورنہ خواہ مخواہ کسی کے حالات کا تجسس کرنا شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف احتجاج کا حق۔ اسلام کے بنیادی حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اسے پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ آزادی اظہار رائے۔ ایک اور اہم چیز جسے آج کے زمانے میں آزادی اظہار رائے
فریڈم آف ایکسپریشن کہا جاتا ہے، قرآن اسے دوسری زبان میں بیان کرتا ہے، مگر دیکھیے مقابلتاً قرآن کا کتنا بلند تصور ہے کہ قرآن کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ صرف انسان کا حق ہے بلکہ یہ اس کا فرض بھی ہے۔ قرآن کے روح سے بھی اور حدیث کی ہدایات کے مطابق بھی انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ بھلائی کے لیے لوگوں سے کہے اور برائی سے روکے۔ اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو صرف یہی نہیں کہ بس اس کے خلاف آواز اٹھائے بلکہ اس کے انسداد کی کوشش بھی فرض ہے، اور اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی اور اس کے انسداد کی فکر نہیں کی جاتی تو الٹا گناہ ہوگا۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کو پاکیزہ رکھے۔ اگر اس معاملے میں مسلمان کی آواز بند کی جائے تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے بھلائی کے فروغ سے روکا تو اس نے نہ صرف ایک بنیادی حقوق سلب کیا بلکہ ایک فرض کی ادائیگی سے روکا۔ معاشرے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ہر حال میں یہ حق حاصل رہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے تنزل کے اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائیوں سے ایک دوسرے کو باز نہ رکھتے تھے۔ یعنی کسی قوم میں اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ برائی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو تو آخر کار رفتہ رفتہ برائی پوری قوم میں پھیل جاتی ہے اور وہ پھلوں کے سڑے ہوئے ٹوکرے کی مانند ہو جاتی ہے اور جسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس قوم کے عذاب الہی کے مستحق ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق۔ اسلام نے لا اکراہ فی الدین کا اصول انسانیت کو دیا اور اس کے تحت ہر شخص کو آزادی عطا کی ہے کہ وہ کفر و ایمان میں سے جو چاہے راہ اختیار کر لے۔ قوت کا استعمال اسلام میں اگر ہے تو وہ دو ضروریات کے لیے ہے۔ ایک یہ کہ اسلامی ریاست کے وجود اور اس کے استقلال کی سلامتی کے لیے میدان جہاد میں دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ نظم و نسق اور امن و امان کے تحفظ کے لیے جرائم اور فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے عدالتی اور انتظامی اقدامات کیے جائیں۔ ضمیر و اعتقاد کی آزادی ہی کا قیمتی حق تھا جسے حاصل کرنے کے لیے مکہ کے 13 سالہ دور ابتلا میں مسلمانوں نے مارے کھا کر کلمہ حق کہا اور بالآخر یہ حق ثابت ہو کے رہا۔ مسلمانوں نے یہ حق جس طرح اپنے لیے حاصل کیا تھا اسی طرح دوسروں کے لیے بھی اس کا پورا اعتراف کیا۔ اسلامی تاریخ اس بات سے خالی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اپنی غیر مسلم رعایا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو یا کسی قوم کو مار کر کلمہ پڑھایا ہو۔ مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق۔ اسلام اور اس امر کا روادار نہیں ہے کہ مختلف مذہبی گروہ ایک دوسرے کے خلاف دریدہ دہنی سے کام لیں اور ایک دوسرے کے پیشواؤں پر کیچڑ اچھالا کریں۔ قرآن میں ہر شخص کی مذہبی معتقدات اور اس کے پیشوایان مذہب کا احترام کرنا سکھایا گیا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو برا بھلا نہ کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے ماں سوا معبود بنا کر پکارتے ہیں۔ یعنی مختلف مذاہب اور معتقدات پر دلیل سے گفتگو کرنا اور معقول طریقے سے تنقید کرنا یا اظہار اختلاف کرنا تو آزادی اظہار کے حق میں شامل ہے، مگر دل آزاری کے لیے بدگوئی کرنا روا نہیں۔ آزادی اجتماع کا حق۔ آزادی اظہار کے عین منطقی نتیجے کے طور پر آزادی اجتماع کا حق نمودار ہوتا ہے۔ جب اختلافات آراء کو انسانی زندگی کی ایک اٹل حقیقت کے طور پر قرآن نے بار بار پیش کیا ہے تو پھر اس امر کی روک تھام کہاں ممکن ہے کہ ایک طرح کی رائے رکھنے والے لوگ آپس میں مربوط ہوں۔ ایک اصول اور نظریے پر مجتمع ہونے والی ملت کے اندر بھی مختلف مدارس فکر ہو سکتے ہیں اور ان کے متوسلین بہرحال بام و دیگر قریب تر ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ عملی زندگی میں جب خیر، معروف اور منکر کے تفصیلی تصورات میں فرق واضح ہوتا ہے تو ملت کی اصولی وحدت کے قائم رہتے ہوئے بھی اس کے اندر مختلف مدارس فکر تشکیل پاتے ہیں، اور یہ بات معیار مطلوب سے کتنی بھی فروتر ہو، گروہوں اور پارٹیوں کا ظہور ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں کلام میں بھی
فقہ و قانون میں بھی اور سیاسی نظریات میں بھی اختلاف آراء ہو اور اس کے ساتھ مختلف گروہ وجود میں آئے، سوال یہ ہے کہ اسلامی دستور اور منشور حقوق کے لحاظ سے کیا مختلف اختلافی آراء رکھنے والوں کے لیے آزادی اجتماع کا حق ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے خوارج کے ظہور پر پیش آیا، اور آن جناب علیہ السلام نے ان کے لیے آزادی اجتماع کے حق کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے خارجیوں سے فرمایا، جب تک تم تلوار اٹھا کر زبردستی اپنا نظریہ دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو گے، تمہیں پوری آزادی حاصل رہے گی۔ عمل غیر کی ذمہ داری سے بریت۔ اسلام میں آدمی صرف اپنے اعمال اور اپنے جرائم کے لیے جواب دہ ہے، دوسروں کے اعمال اور دوسروں کے جرائم میں اسے پکڑا نہیں جا سکتا۔ قرآن نے اصول یہ قرار دیا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر مکلف نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں اس کی گنجائش نہیں کہ کرے داڑھی والا اور پکڑا جائے مونچھوں والا، شبہات پر کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اسلام میں ہر شخص کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ تحقیق کے بغیر اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں قرآن کی واضح ہدایت ہے کہ کسی کے خلاف اطلاع ملنے پر تحقیقات کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کے خلاف لا علمی میں کوئی کارروائی کر بیٹھو۔ علاوہ بری قرآن نے یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اجمالاً یہ ہیں وہ بنیادی حقوق جو اسلام نے انسان کو عطا کیے ہیں، ان کا تصور بالکل واضح اور مکمل ہے، جو انسانی زندگی کے آغاز ہی سے انسان کو بتا دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ دنیا میں انسانی حقوق کا جو اعلان ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہوا ہے، اسے کسی قسم کی سند اور قوت نافذہ حاصل نہیں ہے۔ بس ایک بلند معیار پیش کر دیا گیا ہے، اس معیار پر عمل درآمد کی کوئی قوم پابند نہیں ہے، نہ اور کوئی ایسا مؤثر معاہدہ ہے جو ان حقوق کو ساری قوموں سے منوا سکے۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے پابند ہیں۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی حقوق کی جو مملکت اسلامی ریاست بننا چاہے گی اسے یہ حقوق لازم دینا ہوں گے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حقوق دیے جائیں گے اور دوسری اقوام کو بھی۔ اس معاملے میں کسی ایسے معاہدے کی حاجت نہیں ہوگی کہ فلاں قوم اگر ہمیں یہ حق دے گی تو ہم اسے یہ دیں گے، بلکہ مسلمانوں کو بہرحال یہ حقوق دینا ہوں گے، دوستوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی۔